اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ اب جب کہ میں آپ سے محو گفتگو ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو کنفلکٹ ہے ہر دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے، ہمارے جو جملہ مقتدران ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور اس وقت عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کے جس دن کے ساتھ حالات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں، دنیا کو اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ یہ پاکستان جو دنیا بھر سے قرضے لیتے ہوئے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور دنیا کی بہترین سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بنا چکا ہے، اگر وہ معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا تو وہ پھر پاکستان دنیا کے جملہ معاملات میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہ بات کسی طور بھی اسرائیل اور باقی جو استعماری قوتیں ہیں ان کو کسی طور بھی برداشت نہیں ہے کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ، آزاد اور خود مختار اور معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہوئے دنیا کو نظر آئے۔ ہم بلا شبہ ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایٹامک پاور ہیں، دنیا کی موسٹ سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، اور دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہیں جو اس وقت فضائی ٹیکنالوجی کے حساب سے دنیا کو کراس کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس وقت انڈیا یا پھر عالمی دنیا پہلگام جیسے یا اسی طرح کے اور بھی واقعات جو ہے وہ سراسر اس وجہ سے اسٹیبلش کر رہی ہے کہ یہ جو اپنی فوج کے ساتھ جڑی ہوئی قوم تھی، جو آج کسی بھی وجہ سے، کسی بھی پالیسی کی وجہ سے، کسی بھی کمزور پالیسی کی وجہ سے اپنے اداروں سے تھوڑا سا جو ہے وہ اس نے ڈسٹینس کیا ہوا ہے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن میں یہاں پہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ قوم بھلے ہی ہمارے اختلافات جتنے مرضی ہوں، آپسی اختلافات جتنے مرضی زیادہ ہوں، ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہیں، اور پوری قوم جو ہے وہ افواج پاکستان کی پشت پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ہم ایک طاقتور فوج ہیں اور ہم ایک طاقتور قوم ہیں، کیونکہ ہمارے اتحاد کو دنیا کی کوئی طاقت ریزہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کا ہم پہ کرم ہے، ہم نے غزوہ ہند جو ہے وہ لڑنا ہے، ہم نے غزوہ ہند میں انڈیا کو فتح کرنا ہے، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہی لشکر جو ہے وہ زمانہ آخر میں مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر، عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑنے جا رہا ہے۔ تو یہ فوج جو اس وقت ہماری سرحدوں پہ موجود ہے، یہ فوج، یہ وہ لشکر ہے جس نے دجال کے خلاف جا کے لڑنا ہے۔ ہمارے کمزور حکمران، ہمارے کمزور پالیسی ساز پاکستان کی قسمت کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھیل سکتے۔ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنی قوم کو یونائٹ کریں۔ ہمارا مقصد جو ہے، کسی بھی قوم کا مقصد جب تک عوام الناس کی یا پھر دنیا میں موجود جو انسان ہیں ان کی فلاح کے لیے نہیں ہوتا، عدل و انصاف کے لیے نہیں ہوتا، وہ ڈومینیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے، بڑا مختصر ٹائم جو ہے وہ تاتاریوں نے گزارا، بڑا مختصر ٹائم جو ہے اس کی بات کی استعماری قوتوں نے گزارا، لیکن عدل و انصاف کی پریویل کرنے پہ مسلمانوں نے 1000 سال تک ریسنٹ ہسٹری میں حکمرانی کی۔ آج کی جو طاقتیں ہیں وہ پوری دنیا میں غلبہ حاصل کر کے وہاں پہ پوری دنیا کو تاخت و تاراج کر رہی ہیں، پوری دنیا میں بلڈ شیڈ انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، اور یہ دجالی قوتیں اپنا اثر و رسوخ اسی طرح سے بڑھاتی چلی جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے بلڈ شیڈ کو بڑھاتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ مسلمانوں کو ان کے عدل و انصاف کے ساتھ، ان کے بہترین نظام کے ساتھ دنیا میں پریویل کرنے کا موقع نہ دیا جا سکے۔ لیکن فری میسنز کے اس دور میں اور الومناٹیز کے اس دور میں، جہاں دجالی قوتیں ایک طرف جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہیں، اس دوسری طرف پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسی قوتیں بھی اسٹیبلش ہو رہی ہیں جو دنیا کو کاؤنٹر کر سکیں۔ ہم نئے معاشی نظام کے ساتھ دنیا کے سامنے آنے جا رہے ہیں، ہم بہترین طاقت کے ساتھ دنیا کے سامنے اس وقت موجود ہیں، اور دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر ہماری سوورنٹی کو، اور اگر ہماری آزادی کو، اور اگر ہماری سالمیت کو
किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इंशाअल्लाह दुनिया को दिखाएंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। और अल्लाह के फजल करम से जिस पाकिस्तान को, मुल्क खुदादाद को अल्लाह ने बनाया है, वो इंशाअल्लाह, और जो उसके चैलेंजेस हैं, अल्लाह ने जो इसको चैलेंजेस अता किए हैं, वो इंशाअल्लाह इन चैलेंजेस को ज़रूर पूरा करेंगे। मेरी कौम के लिए मेरा पैगाम है कि इस मुश्किल वक़्त में हमने एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना है और पूरी दुनिया को दिखाना है। बहुत कलील वक़्त है कि हम पूरी दुनिया पे अपनी हुक्मरानी का सिक्का जमाने जा रहे हैं और ये अजीम कौम जो है वो बहुत जल्दी पूरी दुनिया की हुक्मरानी की तरफ बढ़ रही है। ख़ास तौर पे मैं हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे जो 2 नंबर किस्म के आप स्टेप्स ले रहे हैं, इनसे निकल के अगर लड़ना है तो आइए मैदान में। हम आपको बताएंगे कि क्या छट्टी और क्या छट्टी का दूध है, और हम आपको बताएंगे कि ताकत, अज़म और वलवला क्या होता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 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 दुनिया की हर इस्तेमारी क़ुव्वत का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह जो है वो वसाइल से नवाजा है। आप देखिए कि जैसे ही तेल के बारे में सुना था हमने कराची में, कि कराची की बंदरगाह से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के फासले पे हमें जो है वो जिस तरह से ऑयल मिल गया है, और तब जो है वो ये इंडिया ने हमला करने की कोशिश की थी। आज जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान में सोने की कानें निकल आई हैं, तो ये दोबारा से पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को थ्रेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फ़कत उनके हाथ से निकल चुका है। ग़ज़वा हिंद के लिए हम तैयार हैं, हम बिल्कुल ग़ज़वा हिंद की तरफ जाएंगे, लेकिन आप ना हमारी तरक्की को रोक सकेंगे और ना हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर सकेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान रोज़े अज़ल से कायम है, अल्लाह ताला के फज़ल करम से कायम है, और ये ताबत इंशाअल्लाह कायम व दायम रहेगा। ये जो इरा था हमारा, ये इंशाअल्लाह क़यामत तक अल्लाह ताला इसको ज़वाल ना दे, हमारी दुआ है। और अल्लाह ताला के फज़ल करम से हम इंशाअल्लाह दुनिया पे डोमिनेट करेंगे। अल्लाह के फज़ल करम से मेरी पूरी कौम के लिए हमेशा दुआएं और तमन्नाएं पाकिस्तान कौम के साथ हैं और पाकिस्तान के लिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम दोस्त पार्टी पाइंदाबाद। बंद हो गया। अब